جب ہم مشکل میں پھنستے ہیں تو توسل کہاں ہے؟ راوی کہتا ہے قاسم بن کچھ کر کے اس کا نام ہے، امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، صلی علی محمد، امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور امام سے پوچھتا ہے کہ بہرحال میں ابھی خانہ خدا میں مجھے شرف حاصل ہوا تو میں نے رسول خدا کی طرف سے طواف کیا، ان کی نیابت میں کیا، باقی ائمہ کی طرف سے کیا، اور پھر آخر میں کہا کہ میں نے آپ کی جد کی طرف سے بھی کیا۔ تو کہا جی، کہتا کہ میں بی بی کے لیے کبھی کبھی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر دوبارہ مشرف ہو تو سب سے پہلے ہماری جد، ہماری ماں کے لیے سب سے پہلے طواف کیا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا ان کی منزلت اور مقام سب سے بالا تر ہے۔ اسی لیے امام ہادی فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح تم پر حجت ہیں، ہماری جد فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ خوب یہ ظاہر ہے وہ کردار، وہ کہ 18 سال زندگی ہے۔ 18 سال کیا زندگی ہوتی ہے؟ کوئی زندگی نہیں ہے۔ 18 بہاریں زندگی میں دیکھیں بی بی نے بس، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہے وہ ذات، وہ ہستی۔ اتنا کچھ ہے اس ذات کے اندر کہ ہم بیان بھی کرتے رہیں کبھی ختم نہیں ہوتا۔ استقامت، عبادت، بندگی، قناعت، انفاق، خدا کی راہ میں دے دینا، اب یہ آپ سب دیکھیں کہ یہ یہاں کے علاوہ کوئی اس گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ وجود دیکھیں کہ بی بی مریض ہیں اور ان کو ایک انار کی ضرورت ہے، لیکن مولا کائنات کے پاس نہیں ہے کہ وہ لائیں، تو بی بی نے اپنی چادر دی کہ جائیں اس کو رکھوا کر قرض لیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ 2 یا انار لیے کچھ ایسا، اور کسی یہودی کے پاس بی بی کی چادر قرض رکھی اور لے کر آیا، اور رستے میں کوئی اور فقیر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ انار جو ہے وہ مولا کائنات نے، ان سے بڑی سخاوت کون کرے گا عزیزان محترم، اور جو ہے وہ اس کو دے دیا، اس کو ضرورت تھی۔ بہرحال بی بی کے خدمت میں پہنچے، دیکھتے ہیں کہ رات کو یہودی کے گھر والے جو ہے وہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ جب یہ چادر دے کے گئے، ہم نے اس کو اپنے گھر میں رکھا تو رات کی ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سے نور نکل رہا ہے، اس نور نے ہمیں متوجہ کیا اور ہم آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے آئے۔ یعنی جس کی چادر ہلے تو کائنات کا رزق جاری ہو جائے، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر ذرا سا وہ چادر کو ہلا دے عزیزان محترم، یہ سارا رزق سیدہ کے توسل سے ہے۔ ہمارا رابطہ کیسا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم کتنا توسل کرتے ہیں بیوی سے۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عارف، ہر جمعرات پابندی سے حدیث قصہ کی محفل رکھتے تھے، بیوی سے توسل کرتے تھے۔ ابھی بھی ان کے شاگرد یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت پریشانی ہو، زیادہ پریشانی ہو، تو 40 دن لگاتار حدیث قصہ پڑھا کرو اور حدیث قصہ کا ذکر کرو۔ عزیزان محترم، خوب بہرحال بیوی وہ راز ہیں کائنات کا کہ جو سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عرفاء اپنی زندگی میں بیان کرتے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، جو ہے وہ پیرس تک ان کی پرواز تھی، فلائٹ تھی، آگے کہیں اور جانا تھا۔ بہرحال نہ آشنا تھے، نہ زبان آتی تھی، نہ کچھ تھی، آگے تھی، اور بہرحال جب وہ وہاں اترے تو انہوں نے کہا کہ بھی فی الحال آپ کو رات کو کہیں ٹھہرنا ہے، پھر دوسرے دن کہیں اور آپ نے پہنچنا ہے، دوسرا ہے۔ پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ ایئرپورٹ پہنچے تو کارڈ جب دکھایا تو کہا کہ یہ والا ایئرپورٹ نہیں ہے، دوسرا ہے، اور وقت بہت تھوڑا سا ہے۔ کہا میں اسی وقت بی بی زہرا سے متصل ہوا، کہا بی بی آپ کے کام کے لیے تبلیغ پہ جا رہا ہوں، میری مدد کیجیے۔ کہا اچانک سے کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں سوار کرتا ہوں، میں اس کو جانتا نہیں تھا، پھر میں نے ڈرا کہ خوف پتہ نہیں کون ہے، دوسرا ملک ہے، کون ہے۔ کہا وہ مجھے میری منزل تک چھوڑ کے آیا، پھر دیکھا تو دروازہ بند ہو جاتا ہے جلدی، آپ کو پتہ ہے فلائٹ سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور پھر سرواز نہیں، تو وہاں بھی میں نے دوبارہ بی بی سے توسل ہوا
اور مجھے سب سے پہلے مجھے جو ہے وہ آگے کیا گیا۔ اب بہرحال زندگی میں ایسی مثالیں انسان کو زندگی میں بہت ملتی ہیں کہ انسان توسل کرے تو پھر زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ بڑے بڑے شہداء اپنی زندگیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب ہمیں شکنجوں میں ڈالا گیا، ہمیں مارا گیا، تو ہماری ذات سے 8 سال عراق کی وار تھی، جب ایک پورے گروہ کو پکڑا گیا، اس میں ایک سید تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات مانو۔ جب نہیں مانی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ خاردار تاروں سے جب اس سید کو مارا گیا، جیسے ہی وہ تار ان کے سینوں پہ پڑتی تھی تو وہ صرف یا زہرا منہ سے نکلتا تھا۔ اور کہہ رہے جب اتنا مارا گیا کہ خون ہو گئے اور سینے کی ان کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئیں، تو کہا یا سیدہ گواہ رہیے گا، آپ اپنے وقت کے امام کے لیے آپ نے اپنی پسلیاں توڑوا دیں، ہم نے بھی راہ حق میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ ہے رابطہ، یہ ہے توسل، یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بیوی کو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم جو اتنی زندگی میں مشکلات ہیں، گرفتاریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم اس در سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، ہم کتنا توسل کرتے ہیں، کتنا ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، بہرحال وقت جو ہے وہ کم ہے۔ حاج مرزوق کے بارے میں کہ جنہوں نے تہران میں عزاداری کو ایک نئے طریقے سے قائم کیا، مشہور تھے عراق کے اندر عزاداری اور خاص قسم کے ماتم کے لیے، تو کہتے ہیں علماء انہیں کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ تہران تشریف لے کے جائیں، تو نہیں جاتے تھے، مگر خواب میں انہوں نے سید الشہداء کو دیکھا جنہوں نے انہیں کہا کہ آپ وہاں جائیں، ان کے کہنے پر آ گئے۔ حاج یکتا کہتے ہیں کہ میں جب ان کے آخری ایام میں زندگی سے ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کچھ دن پہلے شدید مریض تھا، مجھے بخار تھا، اور جب انسان کو بخار ہو تو گلا خشک ہو جاتا ہے، تو مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اور جیسے ہی پیاس ہوئی تو میری 3 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کو پکارا، ایک راضیہ، ایک مرضیہ، ایک فاطمہ۔ میں نے پہلے راضیہ کہا تو میں نے دیکھا ایک نقاب پوش خاتون تشریف لائی ہیں، پھر میں نے کہا مرضیہ، تو وہ خاتون اور آگے بڑھیں، پھر میں نے کہا فاطمہ، تو ان خاتون نے مجھے گلاس دکھایا، کہا ہم آ گئے ہیں نا تمہیں پانی پلانے۔ تو حاج مرزوق کہتے ہیں کہ میں نے کہا بی بی میں جانتا ہوں کہ آپ آئی ہیں، لیکن ادب اور احترام کا تقاضا، میں کیسے آپ سے پانی پیوں؟ کہا حاج مرزوق تم نے ساری زندگی ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے، ہم آخری وقت تمہارے لیے پانی لے کر آئے۔ وہ انسان ظاہر ہے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے عزاداران محترم کہ جب پانی دیا تو پھر بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ تو کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، دل کی حالت ایسی، مگر آپ جو حکم فرمائیں۔ تو بہرحال بی بی نے امر فرمایا کہ حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو۔ بہرحال بچے کے مصائب سخت ہوتے ہیں، بیوی بھی جانتی تھیں کہ میرے بیٹے کو کت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ہاں عزاداران محترم، آج فلسطین میں شہید ہونے والے بچے، حتیٰ 2 ماہ کا بھی بچہ ابھی دیکھا گیا، مگر سلام ہو، گو کے دروازے جلے بھی ہوں گے، بلڈنگیں گری بھی ہوں گی، لیکن صدر اسلام میں حق کے راستے پر اگر پہلا بچہ شہید ہوا تو وہ در و دیوار میں آیا۔ اس وقت اگر مسلمانوں نے استقامت دکھائی ہوتی تو آج فلسطین کے بچے شہید نہ ہوتے۔ عزیزان محترم، اس وقت اگر دروازے کو جلنے سے روک دیا جاتا تو کربلا میں خیمے نہ جلتے۔ داستان مدینہ سے شروع ہوئی ہے، یہ ظلم مدینہ سے شروع ہوا اور مسلمان خاموش رہنے کی عادت اختیار کر گیا۔ آج تک مسلمان خاموش ہے۔ ایک رسول کی بیٹی ہے، ایک، اور کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ایک رسول کی بیٹی کا مرقد کہاں ہے۔ پہلو بھی شکستہ ہے، کل بھی رونے پہ پہ رہا تھا، آج بھی مرقد پہ بہ رہا ہے۔ ہاں عزاداران محترم، آخری وقت آیا رسول خدا کی زندگی کا، بی بی اپنے بابا کے سرانے پر ہے، بیٹیاں
باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں، بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہوتی ہیں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں، آہو بکا کوئی نہیں کرتا سوائے بیٹیوں کے۔ ہاں عزاداران محترم، اس لیے بیٹیوں کا بڑا خیال رکھا۔ رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں بیٹی گرے تو اسے اٹھا لیا کرو، بیٹا گرے تو اسے مت اٹھایا کرو، اسے سختیوں میں پلنے دو، مگر بیٹی کا نصیب پتہ نہیں کل اچھا ہو یا نہ ہو۔ ہاں جب بیٹی بابا کے سہارے بیٹھی ہوئی ہے تو مشہور روایات ہیں، مقاتل ہیں، سنتے ہیں آپ، دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا، بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، رسول خدا کی زیارت کرنی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں ابھی مریض ہیں، آپ بعد میں آئیے گا۔ کچھ دیر اور گزرتی ہے، پھر دق الباب ہوتا ہے، بی بی پوچھتی ہیں کون ہے؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، رسول خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا مساعدت نہیں ہے ابھی۔ تیسری دفعہ پھر جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، رسول خدا نے کہا بیٹی آپ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا ملک الموت ہے، ملائکہ ہے، آپ کے احترام میں آپ سے اجازت لے کر اندر آنا چاہتے ہیں۔ جب باپ زندہ ہو تو ملائکہ پوچھ کے آتے ہیں، باپ کے جانے کی دیر تھی، امت بغیر پوچھے آ گئی، نہ صرف آئی لکڑیاں لے کر آئی، دھمکی دی گئی۔ بی بی نے کہا کہ شاید متوجہ نہیں ہے، شاید ان کو علم نہیں ہے، اس لیے تو بی بی نے کہا، بی بی فرماتی ہیں کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ بی بی چاہتی تھی کہ شاید یہ بھول گئے ہیں، میں ان کو یاد دلاؤں میں کون ہوں، تاریخ میں یہ آواز گونجے کہ کہیں یہ کل کو نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اندر کون ہے۔ بی بی نے کہا مگر تم نہیں جانتے میں فاطمہ ہوں۔ ہاں عزاداران محترم، آواز آئی اگر ہو تو ہوا کرے، اگر علی کو باہر نہیں بھیجا تو ہم دروازے کو گھر کو جلا دیں گے۔ عجب انسانیت تھی، عجب وحشی پن تھا، آج تک یہی وحشی پن ہے، یہی چیز آج بھی دیکھی جاتی ہے۔ کیسے انسان خونخوار ہو جاتا ہے، ہوس اور اپنے ایک ظاہری خلافت کے لیے، ظاہری مملکت کے لیے، حکومت کے لیے۔ آج آپ کے سامنے جو دنیا میں ہو رہا ہے، اب انسان کس وحشی پن میں ہو جاتا ہے آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح آج امت مسلمہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے آج خلیفہ کچھ بھی نہیں کر رہے اور خاموش بیٹھے ہیں۔ بس عزاداران محترم، دروازے کو آگ لگ گئی، آگ لگی تو پھر ایک ایسا دھکا دیا گیا کہ در و دیوار میں حضرت محسن شہید ہو گئے۔ بی بی کی پہلی آواز یہی نکلی، یا آباتا یا رسول اللہ، اے میرے بابا، اے رسول خدا۔ دیکھیے امت کیا کر رہی ہے۔ ہاں عزاداران محترم، اس پہ اکتفا نہیں کیا امت نے۔ بعض مقتل کہتے ہیں کہ دروازہ جب گرا، جب بی بی نیچے آئیں تو یہ دروازے کے اوپر سے چڑھ کے چلے گئے، انہوں نے علی کے گلے میں رسیاں ڈالی، مولا کو لے کر چلے گئے۔ بی بی کو جب ہوش آیا، عجیب حالت ہے، عجیب سختی ہے، لیکن اس میں بھی پہلا سوال بی بی نے یہی پوچھا، فضہ ابو الحسن کہاں ہیں؟ کہا کہ گلے میں رسی ڈال کر لے گئے۔ اسی حالت میں کہا میری چادر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، امامت کا دفاع، ولایت کا دفاع، اللہ کے ولی کے لیے جان کی قربانی دیکھنا سیدہ نے سکھایا۔ بس عزاداران محترم، کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلی میں دیکھا کہ مولا کائنات کے گلے میں رسی ہے اور لے کر جا رہے ہیں۔
بی بی نے اپنے آپ کو حضرت علی تک پہنچایا، کمر بند مولا کے ہاتھ ڈالا کہ میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ چھٹ نہیں رہا، بس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہوا۔ اس لعین نے تلوار کے غلاف سے وہ ضربتیں لگائیں کہ میرا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری ماں انہی زخموں سے دنیا سے چلی گئی۔ ہاتھ چھوٹا، حضرت علی کو لے کر چلے گئے، مسجد نبوی میں لے گئے، اور اس کے بعد بہرحال عزاداران محترم بی بی علی کو واپس لے آئی۔ دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، ماں دیکھنے میں کتنی بوڑھی ہو گئی ہے، ایک ہاتھ پسلی پر ہے، ایک ہاتھ دیوار میں ہے۔ ایک دن آیا، بچوں کو نہلایا، سر پہ بالوں پہ کنگھی کی، اپنے ہاتھ سے ان کے لیے روٹیاں بنائیں۔ بچے تصور میں ہیں ہماری ماں ٹھیک ہو گئی ہے۔ بچے چلے گئے، گھر سے نکلے، بی بی نے کہا ام سلمہ میں کمرے میں جا رہی ہوں، آواز دینا، اگر جواب نہ دوں تو علی کو خبر دینا فاطمہ چلی ہے۔ بس عزاداران محترم وہ ایک دن آیا جو علی کے گھر میں اندھیرا لے کر آیا۔ بچے واپس آئے، بچوں نے کہا ماں کہاں ہے؟ کہا سو رہی ہے۔ کہا یہ وقت نہیں ہماری ماں کے سونے کا۔ لیکن جیسے ہی بچوں کو پتا چلا کہ ماں اس دنیا سے نہیں رہی، ماں بھی سیدہ جیسی، اولاد بھی حسنین جیسے ہی سنا دوڑے مسجد کی طرف، کہا مولا سے بابا ماں دنیا سے چلی گئی۔ وہ علی جسے کوئی چیز ہلا نہ پائی، وہ علی سر کے بل زمین پر آیا۔ یہی تو وجہ ہے، مولا خود کہتے تھے کہ جب میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا میرے سارے غم دور ہو جاتے۔ عزاداران محترم بس رات کی تاریکی میں غسل اور کفن دیا۔ وہ علی جسے کوئی چیز رلا نہیں سکتی، وہ جو خود بچوں کو یہ فرماتے ہوں بیٹا رونا نہیں ہے، مدینہ والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم آج رات ماں کو دفنانے والے ہیں، منہ میں کپڑا رے کر چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے غم میں رو بھی نہیں پا رہے ہیں۔ غسل دیتے دیتے علی کی چیخ بلند ہوئی، علی نے سر دیوار پر مارا۔ پوچھنے والے نے کہا مولا آپ نے تو کہا تھا کہ خاموش رہو، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا غسل دیتے دیتے جب میں نے فاطمہ کے بازوؤں کو دیکھا، کتنے زخم تھے جو فاطمہ نے مجھ سے چھپا کے رکھے۔ بس عزاداران محترم بس آخری مراحل ہے۔ رات کی تاریکی میں بی بی کو دفنایا گیا۔ جب قبر میں اتارا تو یہی کہا یا رسول اللہ یہ امانت جو یہ میں آپ کے لیے واپس لایا ہوں، مگر یا رسول اللہ امانت ویسی نہیں ہے جیسی سونپ کے گئے۔ چہرے پر تماچوں کے نشان، ٹوٹی ہوئی پسلیاں، ہاتھوں میں زخموں کے نشان۔ عزاداران محترم وہ علی جس میں اتنی طاقت تھی، کہتے ہیں جب آخری مٹھی جیسے ہی علی نے قبر پر ڈالی، علی سے اٹھا نہیں گیا۔ سارا غم علی کے وجود میں داخل ہو گیا۔ سیدہ کی وصیت یاد آئی، علی مجھے دفنا کر میری قبر سے اٹھ کے مت چلے جانا، کلمینی علی مجھ سے باتیں کرنا۔ ہاں علی مگر یاد رکھنا میرے بچے یتیم ہوں گے، علی میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا
امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین میں جو بیٹھے ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔